جی سر بات کریں. السلام علیکم. آپ کی مائک صحیح ہوگی یا نہیں ہوئی؟ جی بالکل، آپ بتائیں میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، حکم کریں بھائی. جی بہت شکریہ حسن بھائی. اچھا حسن بھائی، پنجتن پاک کی نسبت سے میرے 5 سوال ہیں. اب پتہ نہیں اس کا ٹائم ہے نہیں ہے، لیکن میں ایک سب سے سوال پہلے کریں، سے جو انتظار اہم کر رہا سوال ہے ہوں کر آپ لینا. وہ مولوی نے سب کا وقت ضائع کر لیا اس جی. مولوی نے اب دو اتنے دو ٹائم گھنٹے سے 2.5-3 گھنٹے سے میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا، اور ماشاء اللہ پھر سے. وہ بھی جانے نہیں دیتا نا. ان سے معذرت بھی کرو کہ دوسرے لوگ انتظار کر رہے ہیں بھائی ایک گھنٹے سے. پھر وہ یہ لوگ نہیں سمجھتے. جی مولوی عجیب چیز ہے بھائی. اوکے چلیں، بس پھر میرا ایک سب سے اہم سوال میں کر لیتا ہوں، سب سے آخری سوال تھا، شروع کے 4 سوال مائنس کر کے، کہ توحید کے اوپر مجھے بتا دیں کہ جو اہل تشیع ہیں ان کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ یالی مدد کرنے والا ہے، تو وہ وہ اگر صرف مجھے نہیں توحید وہ پسند نہیں ہے ہو تو بھائی. کیا توحید یہ نہیں ہے صرف. توحید یعنی نہیں اللہ نہیں، آپ وحدہ لا سوال سن شریک. لینا. ایک منٹ. توحید یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک. آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے، اللہ کبھی نظر نہیں نہیں، آتا. ہمارا جو تو چیز عقیدہ نہیں. کہ بخاری مسلم میں بڑا پڑا ہے. اشاعرہ ماتوریدیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ نظر آتا ہے. اہل حدیث کا بھی یہ نظر ہے کہ اللہ نظر آتا ہے. وہ آپ کا ذاتی کوئی نیا مذہب ہوگا. اشاعرہ نہیں، ماتوریدیہ کا ہمارا عقیدہ اپنے یہ تو ہے کہ اللہ نظروں سے تو تعالیٰ نظر یوم نہیں قیامت آتا. نظر آتا ہے، آنکھ سے نظر آئے گا. اہل حدیث کا بھی یہی عقیدہ ہے. وہ چیز جو نظر آتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے. یہ تو پتہ ہے آپ سب کو. جی اس کو خالق بالکل کی ضرورت بالکل. ہے، اس کو مکان کی ضرورت ہے، اس کو جگہ کی ضرورت ہے، اس کو اپنے اجزاء کی ضرورت ہے. وہ رب ہو ہی نہیں سکتا. اور اس جیسا دوسرا بالکل بھی ہو سکتا ہے. دنیا کے جو بھی جانور آپ لے کے آئے نا، جو بھی چیز ہے اس کا جی سر ہے، پیر ہے، وہ چلتا پھرتا ہے، جو بھی زندہ جان چیز ہے، ایسی کوئی چیز ہے، اس کا دوسرا ہو سکتا ہے، ثانی ہو سکتا ہے. جماعت عمریہ کا توحید ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ رؤیت کے قائل ہیں. یہ قائل ہیں کہ اللہ نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر تو توحید کی بات مجھے جب کر بتائیں رہے ہیں، نا. توحید کی جب بات کر رہے ہیں نا، اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ مخلوق ہے. اور اس نہیں، جیسا وحدہ لا دوسرے شریک تو ٹھیک ہے. اس کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کی عورت بھی ہو سکتی ہے. اگر ایک چیز ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، اوپر جاتا ہے، نیچے آتا ہے، بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، خوش ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو یہ اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، اس کے بچے بھی ہو سکتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو یہ توحید ہے ہی نہیں ہے. صرف آپ لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے غیر اللہ سے مانگ لے تو یہ توحید صرف یہی ہے. صرف وہ نہیں ہے. توحید سب سے پہلے یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک. اللہ کی صفات کیا ہیں؟ آپ نے ایک چیز کو اپنے ذہن میں امیجن کیا ہے، تصور کیا سمجھتے ہیں وہ رب ہے، تو حالانکہ وہ مخلوق ہے. جماعت عمریہ کے ٹھیک جتنے ہے، فرقے میرا ہیں، جو اشاعرہ، بنیادی کوشچن ہے. ماتوریدیہ اور اہل حدیث، یہ سب رؤیت کے قائل ہیں. رؤیت کے قائل ہیں. جی اور رؤیت اسی چیز کی ہوتی ہے جو محدود ہوتی ہے، جو سامنے ہو. جو چیز جی آپ کے اس میں تو سامنے کوئی ہے، دو نظر رائے آتا ہے نہیں آپ کو، وہ محدود ہے. وہ اس کی آغاز ہے، اس کا انجام ہے، وہ حادث ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے، اس لیے وہ مخلوق ہے. ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ. دوسری بات، توحید اللہ کی صفات کی توحید کی بات کرنا. آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سب برے اعمال جو یہ سب اللہ کی جانب سے ہیں، سب شر اللہ کی جانب سے ہے. امام حسین علیہ السلام کو جو قتل کیا کربلا میں، اللہ نے قتل کیا ہے. جو شراب پیتا ہے وہ اللہ ہی اس کو پلا دیتا ہے. سب اعمال اللہ کی جانب سے ہیں. تو بھائی تو پر شریعت کیا ہے؟ تقویٰ کا کیا ہے؟ حساب کتاب یہ سب مذاق ہیں. پر تو اگر سب اللہ ہی کرا لیتا ہے اور اس میں ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سب چیز اللہ کی جانب سے. آپ نے سب شر حسن بھائی، اللہ وہ کی تو جانب اللہ سے نے کر دیا. ہمیں اجازت دی ہوئی ہے نا، اللہ نے تو اجازت دی ہوئی ہے نا میں کہ ہم جو چاہیں نہیں شریعت عقیدہ میں لائن یہ آپ کراس کے کریں. علماء آپ سے چھپاتے ہیں بھائی. اپنے علماء سے اپنے کتب میں جو عقائد وہ آپ کو بیان نہیں کرتے، وہ آپ کے علماء اکابر کے جو علماء ہیں کہ سب شر اللہ کا فعل ہے، سب شر اللہ ہی کا فعل ہے. یہ ابھی چوری جو چلتی ہے نا، کسی بھی مظلوم کو آپ ذبح کر رہے ہیں، یہ چورا چلانے والا یہ اللہ ہے. آپ اس کا کچھ بھی نہیں ہلا سکتے. آپ کے ہاتھ سے بھی جو چل رہا ہے، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں طاقت ایجاد کی ہے. وہ جو ارادہ بھی اللہ کی جانب سے، وہ حرکت بھی، سب کچھ اللہ کی جانب سے، وہ اللہ کر رہا ہے. تو آپ کو پکڑ کیسے لے گا؟ یہ تو چلیں، وہ تو ایک الگ مختلف ٹاپک ہے. میرا وہ اچھا سوال ہی نہیں ہے آپ سے. میرا ایک اچھا. بنیادی اب سوال ہے کہ جب مجھے توحید کی بات کر رہے ہیں نا، توحید کی بات تو پوری بات کرو. جب یہاں تک اب غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے کو پکارنا، تو یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ سب جی مسلمان غیر اللہ کو اگر نہ پکاریں تو ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور بھائی جب اب تک آپ غیر اللہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کیسے پکارتے ہو؟ السلام علیک ایھا النبی. ای جو ہے یا اور ای میں کوئی فرق نہیں ہے. زبان عرب میں چاہے کہہ دو اے نبی یا کہہ دو یا نبی، فرق نہیں ہے.
صرف اتنا فرق ہے کہ اے قریب کے لیے یا بعید کے لیے. سر میں بیچ کی بات کر رہا ہوں. آپ کے پاس جو تنازعات ہیں جو ہمارے بابا جی تنازعات ہیں اس کو بات بیچ سنو، میں لا غیر کے اور بھائی اللہ پکارنے کی بات کر رہا ہوں. پہلے پکارنا دو قسم ہاں کے ہیں، ایک بغیر ویسے ہی پکارنا، ایک مدد کے لیے پکارنا. ہاں پکارنے ایگزیکٹلی پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، ہاں جی. پکارنا لیکن تو یا کے شرک ساتھ نہیں ہے تو نا، آپ پکارنا تو شرک نہیں ہے نا. کیونکہ اگر پکارنا شرک ہے تو آپ کا سارے نماز ہی شرک ہی شرک ہے، غیر اللہ کی عبادت ہے. کیونکہ سب نماز میں پڑھا جی السلام علیکم ایھا النبی. اب مدد کے لیے پکارنا تو وہ ہمیں دلیل دکھاؤ. جی پکارنا عین توحید ہے. جب آپ غیر اللہ کو نماز میں نہ پکارو تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. چلو مان لیا. اگر غیر اللہ کو، وہی غیر اللہ جو بھی دنیا سے گیا ہے، مر گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، اس کو نہ پکارو تو تمہاری نماز نہیں ہے. اگر اس کو پکار کے کہہ دو کہ مدد کرو، ہم پہ رحم کرو، تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اس کی دلیل بتاؤ میں. بھائی دیکھیں، اہل سنت کے اندر جو ابھی تک سیکٹس بنے ہوئے ہیں نا، اس کے اندر جو سب سے بہترین توحید کے اندر جو فرقہ کھڑا ہوا ہے وہ ہے اہل حدیث کا. ٹھیک ہے. توحید اب اہل توحید حدیث بہترین وہی جن کے اللہ کا پیٹ اتنا بڑا ہے نا، جب عرش پہ بیٹھتا ہے. اللہ کو پتا ہے حدیث العتیت، کتاب العتیت. ان کے عتیت پتہ ہے کس کو بولتا ہے؟ عتیت بولتے ہیں کہ ایک خشک چمڑا ہو نا، جیسے گھوڑے کا زین ہوتا ہے، اس پہ آپ بیٹھتے ہیں خشک، اس کی آواز نکلتی ہے تھوڑی سی، اسکویک کرتا ہے. اسکویک انگلش میں بولتے ہیں اسکویکنگ. بھائی اسکویک اس طریقے سے اردو میں میرا کیا سوال کہتے آ ہیں نہیں پائے اسکویک گا. کو؟ میں ایک منٹ میں گوگل میں دیکھ لوں. کتاب العتیت. اے اللہ اتنے موٹے ہیں، جب عرش پہ بیٹھتا ہے تو کتاب العتیت، بحقی وغیرہ نے کتاب لکھا ہے. کتاب النزول تو ان کے پاس بہت زیادہ، کہ اللہ نیچے اتر آتا ہے. تو ان کی یہ کہتے ہیں اہل وہ حدیث آپ کی کو توحید سب بہتر سے پتا بہتر ہے. ہوگا. توحید وہ ان آپ کا کو سب سے بہتر بہترین پتا توحید ہوگا. یہی ہے. محمد علی مرزا کو مل گیا نا نہیں توحید. وہ کون سی توحید ہے؟ وہ توحید ہے جب اللہ میاں کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو کرسی کی چیخ نکل آتی ہے، اسکویک نکل آتی ہے، عتیت نکل آتی ہے، چیخ نکل آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی موٹے مولوی کی شان ہو سکتی ہے بھائی کہ کرسی پہ بیٹھ گیا، وہ کرسی سے آواز نکل آئی کہ بڑا موٹا ہے، 500 کلو کا چلیں مولوی بھی. چھوڑیں چلیں توحید کا یہی کوشچن آپ توحید ہے نہیں تمہاری. آنسر کر رہے. اب چھوڑیں مجھے بتاؤ نا بھائی. نہیں میں آپ کو اب گفتگو کرنے کا وقت دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ پہ ظلم نہ ہو. بھائی صاحب اب مجھے بتائیں جی کہ اگر پکارو غیر اللہ کو پکارو تو یہ عین توحید ہے، یعنی نماز آپ نماز ہی باطل ہے. غیر اللہ کو پکارنا عین توحید. لیکن غیر اللہ کو مدد کے لیے اگر اس میں لگا دو مدد کے لیے پکارو تو یہ شرک ہو جاتا. دلیل بتاؤ ہمیں. بسم اللہ. سر آپ مجھے بس اتنا سا میری مشکل حل کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے، حکم تو نہیں دیا ہوا نا کسی اور کو پکارنے کا. اگر ہم ہر بات کے لیے اللہ کو ہی تنگ کریں نعوذ باللہ، کہ اٹھتے بیٹھتے صرف اللہ کو ہی پکارتے رہیں کہ اللہ پاک میرا یہ کام کر دے، وہ کام کر دے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگو. جب نمک تک بات آ ہی گئی ہے تو ہم باقی اپنے دنیا کے اور دین کے مسائل اللہ سے کیوں نہ ڈسکس کریں؟ تو پھر اللہ نے تو ہمیں اس کے ہم نہیں لیے کہتے کوئی منع، پکڑ تو نہیں. ہم نہیں کہتے کہ اللہ سے نہیں مانگ سکتے. کس پاگل کے بیٹے نے کہا کہ تم اللہ سے نہیں مانگ سکتے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہول سول نہیں 100% نہیں مانگے آپ ہی دیکھیں، ہمیشہ. آپ نے توحید کی بات کی بھائی. یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ بھائی ہم اللہ سے مانگتے ہیں. یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ اللہ سے نہیں مانگ سکتے. آپ کا موقف یہ ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا یہ توحید کے منافی ہے. آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے. نہیں ایک دفعہ انسان دیکھ بھائی صاحب دیکھیں ایک منٹ، ایک دفعہ انسان کہتا ہے گناہ ہے، حرام ہے، یہ ایک مرتبہ ہے. اس سے بڑھ کر ہے کہ انسان مشرک بن جاتا ہے. یہ تو حرمت کا انتہائی درجہ ہے نا کہ آپ دین ہی سے خارج ہو گئے، مشرک ہو گئے. اور بھائی میں نے آپ سے مدد آپ سے طلب کیا ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ جائز ہے بھائی لیکن ضروری نہیں. یہ اور بات ہے. پھر آپ اپنے موقف سے پھر گئے ہیں. آپ نہیں کہتے کہ یہ گناہ ہے، آپ نہیں کہتے کہ یہ شرک ہے، آپ کہتے ہیں یہ جائز ہے، ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ گئے. لیکن لیکن یہ آپ کے موقف کے خلاف ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہ صرف حرام ہے، یہ شرک ہے. حسن بھائی میں عالم نہیں ہوں نا، یہ تو علمی بحث ہے. یہ لو آپ بہتر جانیں، اس کا بحال بھی آپ لوگوں کے تو میں اوپر آپ کو ہوگا، جواب دے اس کا دیتا ہوں بھی بھائی. لوگوں کے اوپر آپ ہوگا. عالم نہیں تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں بھائی. یہ بالکل ایک بکواس والی بات ہے. بالکل نہ کوئی حدیث ہے میرے بھائی عزیز، نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے. یعنی یہ نہ مکروہ بھی نہیں ہے، حرام تو دور کی بات ہے، شرک تو اور دور ہی کی بات ہے. غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ نہ صرف یہ مکروہ بھی نہیں ہے، چاہے کہ یہ کیا ہو، یہ حرام ہو یا شرک ہو. کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے شرک ہے تو دلیل، اس شرک کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی کہتا ہے حرام ہے اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے. ہم نہیں کہتا کہ یہ نہ شرک ہے نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، ہم قائل ہی نہیں.
تم ثابت کرو کہ یہ شرک ہے. ہمارے مذہب میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے احادیث ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ جاؤ تو ان سے اپنی حاجت طلب کرو. حاجت طلب کرو امام حسین علیہ السلام سے. ہمارے زیارات میں اتنے، ہمارے کتابوں میں زیارات اتنے زیادہ ہیں کہ تم اپنے امام کو کس طرح پکار رہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پکارو. ان روایات میں اتنی زیادہ یہ الفاظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے جب خطاب ہو تو ان سے مدد مانگو، تو کہہ دو کہ ہماری مدد کرو. یہ اس کے عبارات بہت زیادہ ہیں ہمارے کتاب میں. خود اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا. یہ کیوں آخر شرک دلیل مانگتا ہے؟ کوئی بھی چیز، مثلا میں کہتا ہوں شراب حرام ہے، ایسے بلا وجہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ شراب حرام ہے. میں اللہ تو رہی ہوں، کہہ سکتا ہوں بھائی